السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تعریف و تمجید رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اکیلا تنہا اس پوری کائنات، پوری انسانیت کا خالق، مالک، رازق، مدبر و پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، جنہوں نے اپنی اپنی قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ رب العزت نے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حضرات و حاضرین، اس مختصر سے مقدس درس میں جو عنوان، جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے ہدایت سے محرومی کے اسباب۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اس موضوع، جس کا عنوان میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا ہے، اس موضوع پر میں روشنی ڈالوں، اس سے پہلے بطور تمہید شروع میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی کے اور موت کے اس کھیل میں ہر سانس پر فتنہ ہے، ہر موڑ پر امتحان ہے۔ جس طرح بھٹکا ہوا راہی منزل سے دور چلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر چلنے والا ہدایت سے اور سعادت سے دور دور چلا جاتا ہے۔ وہ ہدایت جسے میں اور آپ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے سچے راستے پر چلا۔ یہ ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم یہ ہدایت کی دعا اللہ سے مانگتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، آئیے دیکھتے ہیں وہ کون محروم لوگ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ گمراہی اور گمراہی کے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں اور ہدایت کے نور سے دور دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے جو سب سے پہلا سبب ہے، وہ ہے شرک کرنے والے۔ اگر میں اور آپ شرک میں ملوث ہے، اگر میں اور آپ شرک کے مرتکب ہے، تو پھر میں اور آپ ہدایت سے محروم ہے، ہدایت کے نور سے ہم لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ذکر کی کہ جو بندہ شرک کرتا ہے بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ رب العالمین شرک کرنے والے کو، مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔
اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اور آپ شرک میں ملوث ہے، شرک کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، شرک کے مرتکب اگر میں اور آپ ہے، تو میں اور آپ ہدایت سے بہت دور اور گمراہی میں ملوث ہو چکے ہیں۔ لہٰذا اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہدایت پر قائم رکھے، ہدایت یافتہ رکھے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ شرک سے بچے، شرک کے مرتکب ہونے سے بچے۔ اسی طرح ہدایت کے محرومی کے اسباب میں سے ہدایت سے دور اور گمراہی میں ملوث ہونے والے اسباب سے اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں، ہدایت یافتہ اگر میں اور آپ بچنا چاہتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے جو دوسرا سبب ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت سے دور اور گمراہی میں پہنچ جاتا ہے، وہ ہے کفر کرنے والا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 62 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ دوسرے مقام سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ان دونوں آیات کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، ان دونوں آیات کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے، اگر کوئی کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہے اور گمراہی میں ملوث ہے۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زندگی کی ہر آخری سانس تک ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ہمیں ہدایت یافتہ رکھے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ کفر کے ارتکاب سے بچے، کفر میں ملوث ہونے سے بچے۔ اسی طرح ہدایت کے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ آخرت کا انکار کرنے والے، جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 8 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ خود اس نے اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے دیوانگی لاحق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت پر یقین نہیں رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ذکر کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہے اور یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں ہیں، بہت دور کی گمراہی میں نکل چکے ہیں۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو گمراہی سے بچائے، مجھے اور آپ کو آخرت کے عذاب سے بچائے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ قیامت کے دن پر ایمان رکھیں۔ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ فرائض سے منہ موڑنے والے، جو لوگ فرائض سے منہ موڑتے ہیں، فرائض کو انجام نہیں دیتے ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں، ایسے لوگ ہدایت سے محروم ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 6829، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں زیادہ وقت گزر جائے اور کوئی شخص یہ کہنے لگے کہ کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہے ہی نہیں، کتاب اللہ میں تو رجم کا حکم ہے ہی نہیں،
اور ہمیں اس کا حکم کہیں ملتا ہی نہیں ہے، اسی طرح وہ اللہ کے ایک فریضے کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ میں، ذرا غور کیجئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے فریضوں سے منہ موڑ لے۔ جو لوگ اللہ کے فرائض سے منہ موڑتے ہیں وہ لوگ ہدایت سے محروم ہے، وہ لوگ گمراہ ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اپنے اماموں کی بات کی وجہ سے، اپنے اماموں کی تقلید کی وجہ سے، اپنے بزرگوں کی تقلید کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے فرائض کو چھوڑ دیتے ہیں، فرائض کو سے منہ موڑتے ہیں، فرائض کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، فرائض کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب سنت سے منہ موڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے منہ موڑنا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کسی بھی ایسی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو، اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے سنت کو چھوڑ دیا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! آپ ذرا غور کیجئے، آپ ذرا سوچئے تو صحیح، ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے کہ میں جس عمل کو نبی نے کیا ہو میں اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، جس عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہو وہ عمل کو میں ترک نہیں کر سکتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ وہ صحابی رسول ہے جنہیں اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، نبی کے کسی عمل کو چھوڑ دوں جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اگر میں چھوڑ دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! آج ہم لوگ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں اپنے اماموں کی بات کی وجہ سے، اپنے اماموں کی تقلید کی وجہ سے، اپنے آباء و اجداد کی تقلید کی وجہ سے، اپنے بزرگوں کی تقلید کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہمارے امام نے یہ نہیں کہا ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے بزرگ نے نہیں کہا ہے۔ سنت کو نبی کی چھوڑ دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ نہیں کہا ہے۔ نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی سنت سے منہ موڑتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہمارے خاندان کا یہ عمل نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں گمراہ نہ ہو جائے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ لوگ ہدایت سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ہدایت کے اسباب سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ اگر آپ نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ نبی کی فرامین پر عمل نہیں کرتے ہیں تو آپ ہدایت سے محروم ہیں۔ صرف ہدایت سے محروم ہی نہیں ہے بلکہ آپ گمراہ ہے، یہ میں نے قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ یاد رکھو، غور سے سنو، کان کھول کر سنو، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے صریح گمراہی میں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے، اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں وہ حقیقت میں گمراہ ہے، اور گمراہ بھی بہت بڑے ہو چکے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے میں کہنے کو تو بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، نبی سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے صبح سے لے کر شام تک نبی کی نافرمانی میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، نبی کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں
اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کر رہے ہیں، یہ کہہ کر ماں باپ ناراض ہو جائیں گے، ماں باپ کی ناراضگی نہیں مول لیتے ہیں لیکن نبی کی ناراضگی کو مول لیتے ہیں۔ اگر کوئی عمل آ جاتا ہے وہ عمل نہیں کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ اگر میں یہ کروں تو ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے۔ عمل نبی کا آ جاتا ہے وہ عمل کرنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ عمل کروں گا میرے خاندان والے ناراض ہو جائیں، میں یہ عمل کروں گا، نبی کی فرما برداری کروں گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ ہے، لوگوں کی نافرمانی کرنے سے تو بچتے ہیں لیکن نبی کی نافرمانی کرنے سے بچتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی نبی کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، نبی کی ناراضگی میں گزر رہی ہے تو حقیقت میں ہم لوگ گمراہ ہیں، حقیقت میں ہم لوگ ہدایت سے محروم ہیں۔ یہی نہیں، ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ظلم کرنا۔ ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ظلم کرے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، بھائی بہن پر ظلم کر رہا ہے، بیوی شوہر پر اور شوہر بیوی پر ظلم کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پر ظلم کر رہا ہے، ایک شہر والے دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ امیر طاقتور مظلوم کمزور پر ظلم کر رہا ہے، امیر ہے غریب پر ظلم کر رہا ہے، مالک ہے نوکر پر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، ظلم کرنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ ظلم کرنے والا ہدایت سے محروم ہے، ظلم کرنے والا گمراہی میں ملوث ہے۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک ہدایت پر قائم رکھے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک سیدھے راستے پر قائم رکھے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ ظلم کرنے سے بچیں۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف نہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرنا، یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بھائی بھائی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بھائی بہن کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، ماں باپ بچوں کے ساتھ اور بچے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، خاندان خاندان کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، امیر غریب کے ساتھ، غریب امیر کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ناانصافی کرنا یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہے اور گمراہی کے اسباب ہے۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6788، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگو تم سے پہلے کے لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ جب ان کے قوم میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اسے معاف کر دیتے تھے، اور اگر ان کے قوم میں سے کوئی کمزور کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، میری لخت جگر بھی اگر چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہوتا ہے انصاف۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ناانصافی کریں گے، ہم اگر ہمارے معاشرے میں رہنے والے ایک دوسرے پر ناانصافی کے ساتھ کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ناانصافی کرنے والے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، ناانصافی کرنے والے لوگ سچے راستے پر نہیں ہیں بلکہ گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، گمراہی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے فسق و فجور کرنا، گناہوں میں ملوث ہونا، اور گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد گناہوں کی معافی نہ مانگنا بھی ہدایت سے محرومی کے اسباب ہے، گمراہی کے اسباب ہے۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتے ہیں،
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ اسی طرح ہدایت سے محرومی کے اسباب میں سے ایک آخری سبب یہ ہے شراب پینا۔ شراب پینے والا یا شراب پینا یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہے، یہ گمراہی کے اسباب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 5576۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، جب میں بیت المقدس پہنچا تو میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے کے اندر شراب تھا، دوسرے میں دودھ تھا، دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں نے دودھ والا پیالہ لے لیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے میرے سامنے یہ بات ذکر کی اور کہا کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ، دین فطرت کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا ہے، دین فطرت پر آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے۔ وہ آگے بیان کرتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں خوشی کے نام پر شراب پی رہے ہیں، جشن کے نام پر شراب پی رہے ہیں، پارٹی کے نام پر شراب پی رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی شرابی ہے، شراب پی رہا ہے، شراب پینے میں ملوث ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ اگر شراب پی رہے ہیں پارٹی کے نام پر، خوشی کے نام پر، جشن کے نام پر، انجوائمنٹ کے نام پر، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ گمراہی میں مبتلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ہدایت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، دین مبین پر قائم رکھے۔ آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔